السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حدیث میں آتا ہے اتقوا مواضع التہم، کہ جو تہمتوں والے مقامات ہوتے ہیں، تہمتوں والی جگہیں ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ محدث کبیر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی حدیث کے اندر بخاری شریف مشہور کتاب ہے اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری کہلاتی ہے، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو صحیح کتاب ہے کتابوں میں سے، تو وہ امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو حضرت امام بخاری کو تحصیل علم یعنی زمانہ طالب علمی کے زمانے میں جو ہے ایک دفعہ دریا کا سفر پیش آیا۔ ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں اور وہ دریائی سفر میں تھے، تو جہاز کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ ان سے بہت بے تکلف ہو گیا، بہت گھل مل گیا، اور ہر وقت جو ہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اپنے عقیدت کا اظہار کرتا۔ تو اس کے اس عمل سے امام صاحب کو بھی اس آدمی کے ساتھ جو ہے ایک قسم کی بے تکلفی پیدا ہو گئی، انس پیدا ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن اس آدمی پر اعتماد کرتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس جو ہے وہ اشرفیاں ہیں، 1000 اشرفیاں میرے پاس تھیلی کے اندر موجود ہیں، تاکہ بوقت ضرورت جو ہے یہ اشرفیاں ہمارے کام آ سکیں۔ تو اگر تمہیں بھی ضرورت ہو تو تم بھی جو ہے مجھ سے یہ لے سکتے ہو۔ لیکن یہ آدمی بڑا مکار اور چال باز تھا۔ جس وقت امام صاحب نے اشرفیوں کے بارے میں اسے بتایا، تو اشرفیاں دیکھتے ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا، اور پھر وہ اسی سوچ بچار کے اندر رہتا تھا کہ کس طریقے سے ان اشرفیوں کے اوپر جو ہے میں قبضہ کر لوں۔ تو ایک دن جب اس نے وہ سو کر کے اٹھا تو بڑے اس نے شور مچایا اور زور زور سے رونا اور چلانا شروع کر دیا، اور اپنے سر کو پیٹنے لگا، کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ تو سارے لوگ جو ہے جو جہاز کے اندر تھے وہ دوڑے دوڑے اس کے پاس آئے اور اس سے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے، کیوں جو ہے تم اس قدر جو ہے پریشانی کے اندر مبتلا ہو؟ مگر بجائے اس کے کہ وہ کچھ کہتا، وہ اور بھی زیادہ جو ہے چیختا چلاتا جو ہے، اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے جب اس کے بہت اصرار سے اس سے پوچھا، تو اس نے روتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میرے پاس 1000 اشرفی کی تھیلی تھی اور وہ گم ہو گئی ہے۔ تو لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے بڑا رحم آیا، ترس آیا، اور اس سے پوچھا کہ تمہاری جو اشرفیوں کی تھیلی تھی اس کی کوئی نشانی بتاؤ۔ تو اس نے نشانی بتائی، اور پھر جو ہے لوگوں نے مسافروں کے سامان کے اندر جو ہے ان اشرفیوں کی تلاش شروع کر دی۔ جب ایک ایک کی تلاشی لیتے رہے، اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آئی، تو انہوں نے اپنی باری آنے سے پہلے ہی چپکے سے اشرفیوں کی وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ دوسری طرف یہ آدمی امام صاحب کی باری کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا تھا، لیکن جس وقت امام بخاری کی باری آئی اور ان کو جو ہے چیک کیا گیا، ان کا سامان جو ہے دیکھا گیا، تو اس کے اندر جو ہے وہاں پر بھی اشرفیوں کی تھیلی کوئی موجود نہیں تھی۔ اب جس وقت امام بخاری کے پاس بھی وہ تھیلی نہیں نکلی، تو یہ آدمی بڑا حیران ہوا، اور اس نے جو ہے جو چال چلی تھی وہ اپنی اس چال کے اندر ناکام ٹھہرا۔ جب تمام لوگوں کی تلاشی لے لی گئی اور کہیں سے وہ تھیلی نہیں نکلی، تو لوگوں نے اس آدمی کے اوپر لعن طعن شروع کر دیا کہ اس نے خواہ مخواہ تمام مسافروں کو پریشان کیا، جبکہ ایسی کوئی اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔
اب جس وقت جہاز جو ہے وہ ساحل کے اوپر لگر انداز ہوا اور لوگ جو ہے جہاز سے اتر کر کے اپنی اپنی منظر کی طرف جانے لگے، تو یہ آدمی اترنے کے بعد امام بخاری کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، اور جس وقت امام بخاری سے تنہائی ہوئی تو تنہائی میں جو ہے اس امام بخاری سے پوچھنے لگا کہ آپ نے جو ہے اس اشرفیوں کی تھیری کے ساتھ کیا بڑے تعجب کے ساتھ اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اسے جواب دیا کہ میں نے اشرفیوں کی وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ تو یہ کہنے لگا کہ آپ نے اتنی بڑی رقم جو ہے اسے کیوں ضائع کیا، اس کو ضائع کرنا کیوں گوارا کر لیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری عقل کو کیا ہوا ہے؟ تم جانتے نہیں کہ میں نے اپنی ساری عمر حدیث کی طلب اور حدیث کی جستجو کے اندر لگائی ہے، اور میری ثقافت جو ہے وہ دنیا کے اندر مشہور ہے، تو کیا میرے لیے چوری کا اشتباہ لینا یہ کسی طرح بھی مناسب تھا؟ جس دولت ثقافت کو میں نے تمام عمر میں حاصل کیا ہے، کیا میں اسے چند اشرفیوں کے عوض کھو دیتا؟ امام صاحب نے پورے جوش اور اعتماد کے ساتھ اس سے یہ بات فرمائی، اور بالآخر وہ آدمی جو ہے ندامت کی ٹوکری سر پہ لادے ہوئے وہاں سے چلتا بنا، مگر امام صاحب اپنی کردار کی عظمت کا نشان ریتی دنیا تک چھوڑ گئے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حقیقت کے اتقو مواضع التہم کہ تہمتوں کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس حدیث کی حقیقت بھی رہتی دنیا تک لوگوں کو اپنے اس واقعے کے ذریعے سے سمجھا گئے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔